نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا کہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ بہکے ہوئوں کا. اس آیت کا بھی گزری ہوئی جو آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی تعلق اور اس کا ان آیتوں سے جو ربط ہے وہ بھی چند طرح کا ہے. پہلا ربط تو اس آیت کا پہلی والی آیت سے یہ ہے کہ اس سے جو پہلے آیت تھی اس میں صراط مستقیم کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس کی تعریف کی گئی، اس کا پتہ ذکر کیا گیا. تو جب تک کسی چیز کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس چیز کی حقیقت اور اس چیز کے فوائد معلوم نہیں ہو سکتے، اور اس چیز کی حقیقت سامنے کھل کر نہیں آ جاتی جب تک کہ کما حق کہو اس کا عرفان اور اس کی معرفت حاصل نہ ہو جائے. اسی طرح سے یہ بات بھی جانی پہچانی ہے کہ جب تک اس چیز کی ضد نہ آئے تو اس کی پہچان اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے کہ حاصل ہونی چاہیے. تو ضد سے بھی پہچان ہوتی ہے کسی چیز کی، اور ضد کو جان لینے سے بھی اس اصل چیز کی پہچان ہو جاتی ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ہی بہکے ہوئوں کا راستہ. تو یہاں پر گویا کہ صراط مستقیم کی جو پہچان کرائی جا رہی ہے وہ اس کی ضد کے ذریعے سے پہچان کرائی جا رہی ہے. یعنی صراط مستقیم تو ان لوگوں کا راستہ تھا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا تھا، اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے کہ جن پر غضب نازل ہوا اور جن پر جو گمراہ ہوئے. تو اس آیت میں بھی انہی لوگوں کے راستے کی بات ہو رہی ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہی لوگوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ جو صراط مستقیم پر تھے. اور اس آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم پر وہی لوگ ہیں کہ جن پر انعام ہوا ہے، اور صراط مستقیم پر جو لوگ ہیں وہ اللہ کے غضب سے بھی بچے ہوئے ہیں، اور بد عملی سے بھی بچے ہوئے ہیں، اور بد اعتقادی سے بھی بچے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی بیان ہو گیا
کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں وہی صراط مستقیم پر ہیں، اور صراط مستقیم پر وہی لوگ ہیں، اور صراط مستقیم انہی لوگوں کا راستہ ہے کہ جو انعام یافتہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے اکرام حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کی نوازشیں اور اللہ کی مہربانی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو عالمانہ تفسیر ہے اور علماء کرام نے اس آیت کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے تو وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، تو پہلے یہاں پر غیر کا معنی جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیر کے معنی کیا ہے۔ غیر کے معنی ایک تو مگر کے ہیں، اور ایک معنی جو ہے غیر کے سوا کے بھی ہیں، اور تیسرے معنی جو ہے وہ غیر کے نہ کے بھی ہیں، یعنی غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا ہے، سوائے ان لوگوں کے راستے کے کہ جن پر غضب ہوا، اور مگر ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب ہوا، یعنی اس سے تو ہمیں بچا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے اور بہکے۔ تو آیت کریمہ میں یہاں پر غیر کے جو تینوں معنی ہیں وہ تینوں معنی یہاں پر درست ہیں۔ اب مغضوب جو ہیں، مغضوب یہ ضلال سے بنا ہے، اور اسی سے ضال بھی آتا ہے، اور ضال کے اور ضلال کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں متحیر ہو جانا، متحیر ہو جانا، اور اسی طریقے سے یعنی اس کے معنی جو ہے یعنی متحیر ہو کر پھرنا اور گھومنا اور وارفتگی میں بڑھ جانا، تو یہ سب معنی اس کے لغت کے آتے ہیں۔ اور عرف عام میں ضال کے معنی جو ہے یعنی گمراہ کے کیے جاتے ہیں، بد عقیدہ کے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں ضال کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے جو استعمال ہوا ہے تو وہاں پر یہ لفظ لغت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے، عرف کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور لغت کے معنی آپ نے جان لیے کہ لغت میں اس ضال کے معنی کیا ہے، متحیر ہونے کے ہیں، اور وارفتگی کے معنی میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں ضال کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے وہاں اسی معنی کے بنیاد پر کی گئی ہے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے۔ تو اب عرف عام کے جو معنی اس کے گمراہ کے آتے ہیں وہ اگر نبی کے لیے کیے جائیں گے، یعنی نبی کو گمراہ اگر کوئی بتلائے اور نبی کے لیے گمراہ کا معنی کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادوں کے سامنے حضرت یوسف کا تذکرہ کیا تو اپنے بیٹوں کے سامنے حضرت یوسف کے بارے میں جب گفتگو کی تو بیٹے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، قسم اللہ کی آپ تو وہی جو ہے یوسف علیہ السلام کی پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو حضرت یعقوب کو پیار تھا اور محبت تھی، آپ جانتے ہیں کہ سارے بیٹوں سے زیادہ پیار اور محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا، اور بڑی ان سے الفت تھی۔ روتے روتے ہوئے جو ہے یعنی آنکھیں بھی جو ہیں وہ نابینا ہو گئی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی پرانی وارفتگی میں اور محبت میں مبتلا ہوئے پڑے ہیں۔ یا اسی طریقے سے سورہ ضحیٰ میں ووجدک ضالا فہدی، کہ آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا پھر اپنی طرف راہ دی، تو یہاں پر یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر جن لوگوں نے ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ کیا کہ آپ کو پایا گمراہ پھر اپنی طرف راہ دی، تو اب دیکھیے نبی کی طرف گمراہ کی نسبت کر دی کہ معاذ اللہ نبی جو ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو یاد وہاں بھی جو ترجمہ یہی کر ڈالا کہ آپ تو اپنی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ کتنا دھوکہ کھایا ہے لوگوں نے
کہ لفظ ضال کے جو عرف عام میں معنی تھے وہ معنی جو ہے کر ڈالے، اور یہ نہیں دیکھا کہ لغوی معنی جو ہے ضال کے اور ضلال کے وارفتگی کے آتے ہیں اور جناب متحیر ہو جانے کے آ جاتے ہیں، تو وہاں نظر نہیں گئی، عرف عام کے معنی پر چلی گئی، جس کی وجہ سے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور نبی کی طرف گمراہی کی نسبت کر دی۔ ابھی میں آپ کو آگے عرض کروں گا کہ نبی کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، تو اب مغضوب علیہم کون ہیں اور ولا الضالین کون ہیں؟ تو ترمذی شریف کی حدیث میں ایک روایت بیان فرمائی گئی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی اور نصارہ ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کے اور بھی بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم سے جو ہیں جناب یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو فاجر اور فاسق ہیں، اور ولا الضالین سے مراد جو ہیں کفار ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان فرمائیں کہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے کھلے ہوئے کفار ہیں، اور ولا الضالین سے مراد جو ہے وہ چھپے ہوئے کفار یعنی منافق ہیں۔ تو اور ایک معنی یہ بھی کی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہوئے ہیں، اور ولا الضالین سے مراد وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر پھر دوسری ایمانی باتیں جو ہیں ان کے منکر ہو گئی۔ تو یہ سب معنی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم سے ایک معنی یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی، جیسا کہ ہمارے زمانے میں چکڑالوی کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف بس ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے قرآن کافی ہے، نہ حدیث کی ضرورت ہے نہ فقہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے تبرعی حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین پر اور دیگر اجلہ صحابہ پر تبرع بھیجتے ہیں، یعنی رافضی، جنہیں جو ہے اس زمانے میں شیعہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ رافضی کہنا چاہیے، یہ رافضی ہیں، یہ رافضی ہیں۔ تو یہ اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بد عقیدہ لوگ، بد مذہب لوگ کہ جنہوں نے سرکار کی شان میں گستاخیاں تحریر کی ہیں اور بے ادبیاں کی ہیں، آپ کے ادب و احترام سے ان کا دامن خالی ہو گیا، تو یہ بھی سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقیدے حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو غیر مغضوب علیہ سے یہ لوگ مراد ہیں، اور جن کے عقیدے حد کفر تک نہیں پہنچے وہ ولا الضالین میں شامل ہیں، اور ولا الضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقیدے خراب ہیں لیکن حد کفر تک نہیں پہنچے ہیں، جیسے کہ تفضیلی یعنی وہ شیعہ کہ جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہیں، حضرت سیدنا عمر پر فضیلت دیتے ہیں، تو یہ تفضیلی شیعہ ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یا اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو نیاز کا انکار کرتے ہیں، فاتحہ کا انکار کرتے ہیں، آراز کا عرف کا انکار کرتے ہیں، یہ ولا الضالین میں شامل ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں کہ حقیقت کا ان کو خبر نہیں، حقیقت کا ان کو علم نہیں، بس اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی عدم واقعیت کی بنا پر یہ جناب ان جائز اور مستحب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ولا الضالین میں شامل ہیں۔ بہرحال کوئی بھی ہو، کوئی بھی مراد ہو، بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہم کو ان لوگوں سے بچا کہ جو تیرے غضب میں ڈھائے گئے ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اس آیت سے بہت سے فائدے جو ہیں یہاں پر حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا
کہ انبیاء علیہم اور اللہ کے فرشتے یہ کسی وقت بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ان سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہو سکتا، ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا، گناہ سرزد نہیں ہوتے، اس لیے کہ جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر۔ تو فاسقوں اور فاجروں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان سے تو بچتے رہنے کا حکم دیا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو یہ کیسے جو ہے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے کسی وقت، کسی لمحے بھی، کسی ساعت بھی اللہ کا نبی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے ووجدک ضالن کا ترجمہ کیا کہ شریعت سے بے خبر پایا اور گمراہ پایا، یہ سب لوگ کیسے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، نبی کی طرف گمراہ کی نسبت کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تو بچا جائے گا۔ تو نبی اور اللہ کا فرشتہ، رسول اور انبیاء علیہ السلام، رسولان اعظام اور ملائکہ کسی صورت میں بھی اور کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ گناہ نہیں کرتے، اور کیونکہ گناہ اور نافرمانی فسق و فجور میں شامل ہے، اور پھر فاسقوں اور فاجروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہوئی کہ بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں سے اور جو ہے گستاخ اور بے ادب لوگوں سے، جو سرکار کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان سے دور رہا جائے گا، ان سے بچا جائے، اور ان کی محفل اور ان کی نشست سے اور ان کی صحبت سے، ان کی دوستی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دولت ہو دنیاوی، تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جناب اپنی دولت کو اگر بچانا ہے تو چور اور ڈاکوؤں سے دور رہنا، چور اور ڈاکوؤں سے بچتے رہنا، اسی صورت میں تمہاری دولت جو ہے وہ بچ سکتی ہے اور محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جن کے پاس دولت ایمان ہے، وہ اپنی دولت ایمان کو اسی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ جب کہ ان ایمان کے ڈاکوؤں اور ایمان کے چوروں سے جو ہے وہ بچیں گے اور دور رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ دنیاوی جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، یہ اللہ تبارک کا غضب نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ جو یہاں کا آرام محض آرام ہے، مطلق آرام ہے، اس کو نعمت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہاں کی جو دنیاوی مصیبتیں اور تکالیفیں اور اذیتیں ہیں، ان کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ بھٹی ہوا کرتی ہے جو سونے کے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے اچھے اور برے، کھرے اور کھوٹے سونے کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ تو یہاں کی تکالیف اور اذیتیں اور مصیبتیں ان کا حال یہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، جب آپ نے سمجھ لیا تو اب یہاں یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ وہ دولت اور وہ راحت اور وہ آرام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، وہ اللہ کا غضب ہے، اور وہ تکلیف اور وہ پریشانی جو اللہ کی یاد دلائے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں یہ گفتگو تو علماء کرام کی اقوال کی روشنی میں کی گئی۔ حضرات صوفیاء کرام نے بھی یہاں پر اس آیت کے تحت بڑی اچھی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ازلی نور کے چھیٹے سے محروم رہے، یعنی یوم الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے تمام روحوں کو متشکل فرما کر ان کے سامنے اپنے سامنے ان کو جو بٹھایا تھا اور اپنی ربوبیت کا جب اقرار دیا ان سے کرایا تھا، تو اس وقت جو اللہ کی طرف سے جو نور عطا ہوا تھا اور نور کا چھیٹا جو ان پر ڈالا گیا تھا، تو جو اس سے محروم رہے تھے
تو یہ مغضوب علیہم اور ضالین یہی لوگ ہیں. اور فرماتے ہیں یا پھر جو ہے مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مقبول ہونے کے بعد مردود ہوئے اور وہاں حاضر ہونے کے بعد غائب ہو گئے، اور یا دار السرور میں آنے کے بعد دار الغرور میں چلے گئے، جیسے کہ ابلیس ہے اور بلعم ابن باعورہ ہے. تو یہ مغضوب علیہم ہیں. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی صورت کسی وقت بھی جو ہے اپنے ظاہری علم پر اور اپنے ظاہری تقوی پر کبھی جو ہے اعتماد نہ کرے، اس لیے کہ جہاں جس طرح سے پکی ہوئی کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ایمان کی سلامتی اور ایمان پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہاں جو ہے یہ منزل بڑی جو ہے نازک ہوتی ہے اور بڑا جو ہے یہ نازک مقام ہوتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان پھر کاہے کے لیے جو ہے جناب گھمنڈ کرتا ہوا پھرتا ہے، اتراتا پھرتا ہے اور غرور کرتا پھرتا ہے، مچلتا پھرتا ہے اور جناب ناز کرتے پھرتا ہے، اس لیے کہ ابھی تو جناب نزا کی سختی کا سامنا باقی ہے، قبر کی تنگی اور جناب قیامت کی وحشت کا سامنا ہے، پل صراط پر گزرنا ہے، یہ ساری منزلیں باقی ہیں. تو پھر کس لیے جو ہے جناب وہ اتراتا پھرتا ہے اور اکڑتا پھرتا ہے اور ہر ایک سے جو ہے جناب وہ لڑتا پھرتا ہے، جھگڑتا پھرتا ہے، معاملات خراب کرتے پھرتا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان سوچتا کیوں نہیں ہے، انسان غور کیوں نہیں کرتا ہے. جب اتنی ساری منزلیں باقی ہیں تو پھر اس کے لیے کاہے کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر ناز و انداز اور نخرے اور جناب گھمنڈ اور فخر اور غرور اور یہ تمام باتیں کس لیے جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پل صراط سے بحفاظت گزر جائیں تو پھر جو ہے یہ کہیں کہ اگر محمد کا ساتھ ہو جائے تو پھر سمجھو نجات ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بے دینوں، گمراہوں اور بد عقیدہ بد مذہبوں اور بدوں اور بروں اور ایسے لوگوں سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی بارگاہ سے مردود ہوئے ہیں، ان کی صحبت سے اور ان کے تصورات اور ان کے نظریات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.